नाज़रीन کرام، آپ نے کبھی سوچا کہ جب بھی ہم کسی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں تو اس سے پہلے اکثر جسم میں تناؤ، سر کا بھاری ہونا، اعصاب میں دباؤ اور مزاج میں بے چینی کیوں آ جاتی ہے؟ جی ہاں، اور اسی دورانیے میں ہمیں بھوک میں زیادتی یا کمی، اپنے کام میں جی کا نہ لگنا وغیرہ وغیرہ جیسے موڈ ڈس آرڈرز میں ہم مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری علامات پہ در پہ ہمارے دل و دماغ اور جسم پر اس قدر حاوی ہوتی ہیں کہ محسوس یہ ہوتا ہے کہ جیسے جسم نہیں بلکہ ہم ایک مٹی کا مادو بن گئے ہیں، اور یوں پہلے مرحلے میں ہم روزمرہ موٹیویشن کھو دیتے ہیں، اور جس کے نتیجے میں مستقل ذہنی دباؤ اور پریشانی کی وجہ سے دوسرے مرحلے میں ہم نظام انہضام یعنی ڈائجسٹو سسٹم، اور اس کے بعد ہمارے جسم کا قدرتی مدافعتی نظام جسے ہم امیون سسٹم کہتے ہیں، اور پھر یہ ہماری ذہنی صلاحیتوں جن میں خاص طور پر فیصلہ کرنے کی قوت یعنی ڈیسیژن پاور اور یادداشت یعنی میموری کو، تیسرے مرحلے میں یہ بیماری ایک صحت مند انسان کے اندر بلڈ پریشر، شوگر اور سب سے زیادہ خطرناک دل کی شریانوں کا سکڑ جانا، اور جس کے نتیجے میں دل کا مرض جسے ہم عام طور پر ہارٹ اٹیک کہتے ہیں کا ہو جانا شامل ہے۔ تو جی ہاں ناظرین اکرام، بنیادی سوال یہ ہے کہ ہم اس صورتحال سے دوچار کیوں ہوتے ہیں جبکہ خدا تعالیٰ نے ہمیں بہترین ساخت پر پیدا کیا ہے اور ہمیں دماغ جیسی بہترین نعمت سے نوازا ہے جو کہ اپنے تمام فنکشنز کے ساتھ ہمہ وقت ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ یہی وہ نقطہ ہے جس کو سمجھنا ضروری ہے اور جس کی بنا پر ذہنی خرابی سے جسمانی خرابی کے راستے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر ہمارے اندر فرسٹریشن، خوف، وہم اور اس طرح کے دیگر احساسات ہمارے اندر مستقل اپنی جگہ بنا لیتے ہیں۔ یہ احساسات ہمارے دماغ میں موجود ایک خاص حصے پر اثر انداز ہوتے ہیں اور جس سے سٹریس ہارمون بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آتے ہیں موضوع کی طرف دوبارہ۔ جیسے ہی سٹریس ہمارے جسم میں پیدا ہونی شروع ہوتی ہے، یہ سیدھی ہمارے گردوں یعنی کڈنیز کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتی ہے، اور یہ عام سی چیز ہمارے جسم میں کیلشیم کی مقدار کو کم کر دیتی ہے۔ یاد رکھیے کہ سر میں مائگرین یا ہیڈیک کا ہونا بھی اس کی عام طور پر علامت ہے، یہاں تک کہ یہ ہماری آئی سائٹ یعنی آنکھ کی نظر پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ خواتین و حضرات، کہا یہ جاتا ہے کہ اگر آپ سٹریس کو مینج نہیں کر سکتے تو آپ اپنی سکسیس یعنی کامیابی کو بھی کبھی مینج نہیں کر سکتے۔ ہم اپنی نارمل زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ سٹریس میں گزارتے ہیں۔ سٹریس یعنی ذہنی دباؤ اگر قابو کرنا آ جائے تو یہ کامیابی کا گھوڑا بن جاتا ہے۔ آئیے آج سٹریس کو ڈیپ اسٹڈی سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ یہ ہماری زندگیوں کے لیے کارآمد چیز بن جائے۔ آگے بڑھنے سے پہلے اس چینل جس میں ہم آپ کی ذہنی صحت کی بہتری سے لے کر عملی میدان میں کچھ کر گزرنے کے لیے بہتر سے بہتر ویڈیوز لے کر آتے ہیں، اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہر آنے والی اچھی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے۔ امریکی سائیکالوجیکل ایسوسی ایشن کے مطابق دنیا میں ہر 10 میں سے تقریباً 6 خواتین اور اسی طرح ہر 10 میں سے 5 مرد سٹریس یعنی ذہنی دباؤ میں مبتلا پائے جاتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ اگر آپ کا بھی وزن کم ہو رہا ہے، آپ اچانک کچھ کام کرتے ہوئے دوسرے بھول جاتے ہیں، آپ کو اچانک اور بلا وجہ بہت غصہ آ جاتا ہے، تو پھر تیار ہو جائیے مختلف قسم کی بیماریوں کے لیے۔ ذیابیطس جسے عرف عام میں ہم شوگر کہتے ہیں، وہ آپ سے دوستی لگانے کے لیے تیار ہے۔ آپ بھی حیران ہوں گے کہ امید کے فورم پر ایسی باتیں، یہ امید سے زیادہ حقیقت کا فورم ہے۔ سٹریس اگر بیماری کا روپ دھار لے تو دنیا میں شاید ہی کوئی اتنی خطرناک بیماری ہو جتنی سٹریس ہے۔ آپ اپنی زندگی اور اپنے گرد و نواح میں تحقیق کر لیجئے، آپ کو ہر بیماری کی انتہائی ابتدائی حالت میں یہی کارفرما نظر آئے گی۔ ہم جب اس کو سنجیدہ نہیں لیتے، وہیں سے مسائل کا آغاز ہوتا ہے۔ میرے کلائنٹ ہیں جو ہر 3 ماہ بعد سٹریس میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ان کو اس کی تھراپی لینی پڑتی ہے اور پھر وہ نارمل ہو جاتے ہیں۔ عموماً عام زندگی میں اگر انسان سٹریس میں بہت زیادہ مبتلا ہو جائے تو اس کو ہفتوں بعد بھی سٹریس کی تھراپی لینی پڑتی ہے۔ سٹریس ہماری زندگیوں میں ایسے ہی آتی ہے، اس کا رد عمل کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ پھر اس کا مستقل حل کیا ہے، کیسے اس کو جانا جائے اور پھر خود ہی انسان اس کیفیت سے نکل آئے۔ کیا اسے ختم کرنا ممکن ہے یا اس کا کوئی اور حل ممکن ہے؟ سٹریس یعنی ذہنی دباؤ کے 4 مرحلے ہیں۔ پہلا یعنی شعور
شعوری اور حصی جسے ہم کوگنیٹو سٹیٹ بھی کہہ سکتے ہیں. آپ مارکیٹ 4 چیزیں لینے گئے ہیں، 3 لے آتے ہیں اور 1 بھول جاتے ہیں. اس کی ورسٹ کنڈیشن یہ ہو جاتی ہے کہ بات کرتے ہوئے آپ کو بات اچانک بیچ میں بھول جاتی ہے اور آپ اپنی بات بھی پوری طرح سے بیان نہیں کر پاتے. چھوٹے موٹے فیصلے جیسے آج کیا پکانا چاہیے، آفس جانا ہے یا چھٹی کرنی چاہیے، روزمرہ کے چھوٹے موٹے کام جیسے ڈریس کون سا پہننا ہے، یہاں تک کہ بعض کیسز میں یہ بات بھی سامنے آئی ہے نہاؤں یا نہ نہاؤں کی کیفیت میں بھی انسان عجیب سا مبتلا ہو جاتا ہے. پھر اس حالت میں کسی کام پر توجہ یعنی کنسنٹریشن نہیں رہتی، یہاں تک کہ بہت پسندیدہ کتاب، ناول، ڈرامہ اور فلم وغیرہ جسے انسان پہلے بہت شوق سے دیکھ رہا ہوتا تھا یا پڑھ رہا ہوتا تھا، اب اس میں دل ہی نہیں کر رہا ہوتا، یا اپنی پسندیدہ ڈش کو بھی کھانے کو دل نہیں کرتا یا کھا رہا ہوتا ہے تو اس میں مزہ نہیں آتا. دماغ میں سوچوں کا تصادم رہتا ہے جس کی بنا پر کنفیوژن بڑھ جاتی ہے اور نتیجتاً پور ججمنٹ پیدا ہوتی ہے. پھر اسی وجہ سے فرد جو کہ پہلے ہر چیز میں پازیٹیو اسپیکٹ دیکھنے کا عادی تھا، اب وہ ہر چیز میں نیگیٹیو اسپیکٹس دیکھتا ہے. مستقبل ایک ڈراؤنا خواب بن جاتا ہے. بات یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ بندہ سوچتا ہے کہ اگر میں سفر پر نکلا تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا یا کوئی اور حادثہ پیش آ جائے گا وغیرہ وغیرہ. پھر اور اذیت دینے والی چیز ہے کہ ہر وقت ایک مستقل عجیب سی پریشانی کی کیفیت میں انسان مبتلا رہتا ہے کہ ایسے نہ ہو جائے. اندیکھا اور بلا وجہ کا ڈر سا رہتا ہے. اطمینان اور سکون ختم ہو جاتا ہے. زندگی کا جو مقصد طے کیا ہوتا ہے اس سے ہٹ چکا ہوتا ہے انسان، اور ہر چیز کے اندر اپنی پسند اور ناپسند کی دلیل خود سے گھڑ لیتا ہے اور پھر اس پر قائم بھی رہتا ہے. اور اس میں عموماً شارٹ ٹرم میموری پرابلم کر جاتی ہے. کوئی چیز بہت دھیان سے رکھتے ہیں لیکن بھول جاتے ہیں. جیسے خواتین فریج میں کوئی چیز لینے جاتی ہیں اور بھول جاتی ہیں کہ کیا لانا تھا. اسی طرح جب ہم کبھی کبھار کمرے میں کوئی چیز لینے جاتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ کیا لانا تھا. اس ساری کیفیت اسی مرحلے میں پہلے یعنی کوگنیٹو میں پائی جاتی ہے. جب ان کی فریکوینسی بڑھتی ہے تو یہ خطرناک ہونا شروع ہو کر ہمیں مختلف امراض کی دنیا میں دھکیل دیتی ہے. یہ سٹریس کی وہ پہلی حالت ہے. اگلی قسط میں ہم دوسری حالت کے اوپر بات کریں گے. سٹریس جو کہ دنیا کی خطرناک ترین بیماری ہے اور ہر انسان کو زندگی میں اس سے بالضرور واسطہ پڑتا ہے. ذہنی دباؤ یعنی سٹریس سے خود نکلنے کے لیے پہلی قسط میں ہم نے کوگنیٹیو یعنی حسی سٹریس کی بات کی. اس دوسرے حصے میں ہم سٹریس کی 2 حالتوں جذباتی حالت یعنی ایموشنل سٹیٹ اور جسمانی حالت یعنی فزیکل سٹیٹ کی بات کریں گے. سب سے پہلے دیکھتے ہیں جذباتی حالت یعنی ایموشنل سٹیٹ. اس سٹیج پر ہماری فیلنگز یعنی محسوسات کا سارا کھیل ہوتا ہے. انسان احساس و جذبات کی دنیا میں جی رہا ہوتا ہے. اس حالت میں انسان ایک خاص کیفیت کو اپنے اوپر طاری کر لیتا ہے، یعنی موڈ کا اندازہ ہی نہیں ہو پاتا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. موڈ میں عجیب سی بے چینی کا پایا جانا. انسان اس حالت میں ریلیکس اور سکون میں جانا چاہتا ہے لیکن اپنی شعوری کوشش کے باوجود یہ نہیں ہو پاتا. یعنی ہر وقت نامعلوم ٹینشن ذہن پر سوار رہتی ہے. پل میں محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ میں بہت خوش ہوں اور اگلے ہی لمحے اسے یوں لگتا ہے کہ وہ دنیا کا تنہا اور ناخوش سا آدمی ہے. اپنے بیگانے سے لگتے ہیں اور یوں لگتا ہے کہ کوئی اپنا بھی اس کو اپنانے کے لیے تیار نہیں. تنہائی کے دشت میں آہستہ آہستہ وہ آئسولیشن کے جکڑ میں پھنس جاتا ہے اور یوں ڈپریشن جو سٹریس کی تابعدار لونڈی کا کردار ادا کرتی ہے، انسان اس میں مبتلا ہو جاتا ہے. فیملی میں بیٹھا بھی الگ تھلگ اور تنہا رہتا ہے، یوں اسی خیال میں کہ میری کوئی مدد نہیں کرے گا، اکیلا ہی ہوں. یہ سٹریس کی دوسری حالت یعنی ایموشنل سٹیٹ تھی. آئیے اب اس کی تیسری حالت یعنی فزیکل سٹیٹ کو دیکھتے ہیں. اس حالت میں اکثر جسم و سر میں درد کا رہنا، کندھے اور پٹھوں کے مسلز کا کھچے رہنا، انسومنیا ہو جانا، اسی طرح ڈائریا، کانسٹیپیشن، چیسٹ پین جیسے دل کی دھڑکن کا بڑھ جانا، بعض اوقات یوں ہونا کہ دل آپ کے سینے کے اوپر آ کر ٹکرے مار رہا ہے ایسے فیل ہونا، سینے پر دباؤ، گھٹن اور بوجھ کا محسوس ہونا، غنودگی فیل ہونا، سر چکرانا، اس کے ساتھ ساتھ نیند کا خراب ہونا یعنی جلد سو نہیں پانا، اگر سو پاتے ہیں تو آنکھ جلد کھل جاتی ہے
اور پھر لگ نہیں پاتی، یہ تینوں چیزیں ہونا شروع ہو جانا یا ان میں سے کسی ایک کا ہونا، وزن میں کمی یا زیادتی ہو جاتی ہے جو کہ محسوس کی جا سکتی ہے، جلد پر دھبڑ، نیز یعنی دانے وغیرہ نکل آنا، اسی طرح سیکس کیپیبلٹیز متاثر ہو جاتی ہیں، اور کبھی کبھار ہاتھ، پاؤں اور ماتھے وغیرہ کا ٹھنڈا ہونا اور نزلہ و زکام کی شکایت رہنا۔ یہ سٹریس کی تیسری حالت یعنی فزیکل سٹیٹ تھی۔ اگلی قسط میں ہم سٹریس کی چوتھی حالت اور پھر اس کے ممکنہ علاج کا ذکر کریں گے جو کہ کامن علاج ہیں، اور ہم آسانی سے اپنی زندگی میں بہت ہی اچھے انداز میں اس کو کر کے اس کیفیت سے نکل کے اس بیماری سے جان چھڑا سکتے ہیں اور ایک اچھی اور صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں۔ جناب والا، ہنری فورڈ نے نہ صرف امریکہ بلکہ دنیا میں موٹر انڈسٹری میں ایک نام پیدا کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ ناکام ہونے سے آپ کو ایک اور موقع مل جاتا ہے جو کہ آپ کو مزید ذہین کر دیتا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں سٹریس یعنی ذہنی دباؤ کے بارے میں، اور اس کا ہارنے کے ساتھ چولی دامن کا تعلق ہے۔ ہم نے گزشتہ 2 اقساط میں سٹریس کی 3 حالتوں پر بات کی، آج ہم چوتھی حالت پر بات کریں گے اور اس کے یکساں یعنی کامن اور ممکنہ حل پر بھی بات کریں گے۔ چوتھی حالت یعنی بیہیویئرل سٹیٹ، اس میں رویے کی وہ ظاہری حالت جو ہمارے عمل میں ظاہر ہوتی ہے جس کو آپ کے ساتھ دوسرا آدمی بھی مشاہدہ کر سکتا ہے۔ اس حالت میں انسان بہت زیادہ کھاتا ہے یا اس کا کھانا بہت کم ہو جاتا ہے، بہت زیادہ سونا یا کم سونا شروع ہو جاتا ہے، اپنے آپ سے دوسروں کو آئسولیٹ کر لیتا ہے، سستی و کاہلی کی وجہ سے چست اور ایکٹیو رہنے والا انسان بھی نکما سا انسان بن جاتا ہے، اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے الکوہل، سگریٹ، ڈرگز وغیرہ کا استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے اس چینل کے بارے میں جان لیجئے کہ اس کے ذریعے ہم آپ کی ذہنی صحت کی بہتری سے لے کر عملی میدان میں کچھ کر گزرنے کے لیے بہتر سے بہتر ویڈیوز لے کر آتے ہیں، اس لیے اس کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہر آنے والی اچھی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے۔ نیل بٹنگ یعنی ناخن کترنا وغیرہ، کسی ایک چیز کا بہت بڑھ جانا، جیسے شاپنگ ہے تو وہی ہو رہی ہے، ایکسرسائز ہے تو وہی کر رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے تو وہی کھا رہا ہے، ناگہانی صورتحال میں نارمل حالت سے زیادہ ریئیکشن دیتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہت بڑا بنا دیتا ہے۔ ہم نے یہاں سٹریس کی 4 حالتوں یعنی کوگنیٹیو، فزیکل، ایموشنل اور بیہیویئرل سٹیٹ کو جاننے کی کوشش کی۔ یاد رکھیے، مسئلے کو مکمل جان لینے کے بعد ہی اس کو جڑ سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ اب یہ جاننا ہے کہ آپ اس میں کون سی حالت میں ہیں۔ اس چارٹ کے ذریعے جو کہ ابھی آپ کی سکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، سٹریس کی 4 حالتوں کو سامنے رکھتے ہوئے کسی پیپر پر لسٹ ڈاؤن کر لیں، یا اپنی آسانی کے لیے اس کو اپنے لیپ ٹاپ میں یا کسی موبائل کے اندر لکھ لیں، اور یوں آپ کو جو بھی علامات اپنے میں لگتی ہیں وہ لکھتے جائیں، اور اس کے بعد یہ کیجئے کہ ان تمام علامات میں جن کو آپ نے اپنے اندر پایا ہے ان کو اسکیل کے مطابق مارک کیجئے، اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ ان میں سے کون سی زیادہ آپ کو ڈسکمفرٹ کرتی ہے اور کتنا اس سے آپ تنگ ہوتے ہیں۔ ان کو کرنے کے بعد 4 حالتوں میں سے جو 2 حالتیں آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پر زیادہ حاوی ہیں ان کو مارک کیجئے۔ کچھ لوگوں میں فزیکل زیادہ ہوتی ہے اور ان کا اسٹامک پرابلم شروع کر دیتا ہے، اسی طرح کچھ لوگوں میں ایموشنل سمپٹم زیادہ پائے جاتے ہیں۔ یہ آپ نے جاننا ہے کہ آپ ان میں سے کون سی 2 حالتوں میں زیادہ تنگ ہو رہے ہیں، اور پھر اس میں بھی کیٹاگرائز کرنا ہے کہ اس میں نمبر 1 اور نمبر 2 کون سی ہے۔ سٹریس کی 4 حالتوں سے جان چھڑانے کے لیے الگ الگ تھراپی اور طریقے موجود ہیں، جس کے لیے کسی مستند کاؤنسلر یا سائیکالوجسٹ سے رابطہ زیادہ ضروری ہے، لیکن کچھ چیزیں کامن ہیں، اگر آپ ان کو کر لیں تو امید ہے آسانی سے اس کے حل کی طرف بڑھا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو اپنے روزمرہ کی چیزوں کو دیکھتے ہوئے ان کی ترتیب اور کام کے سٹائل کو بدلیں۔ مثلاً آپ کا موبائل فون کا استعمال، سوشل میڈیا کا استعمال وغیرہ اگر غیر ضروری زیادہ ہو گیا ہے تو اس کو کم کریں۔ جیسا کہ میں نے تمام علامتوں کی سمپٹمز آپ کے سامنے پہلے ہی شیئر کر دی ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو بھی درست کرنے کی کوشش کیجئے۔ سونے کی حالت میں پہلے اپنے آپ کو ریلیکس کر لیں اور سونے والی جگہ کو آرام دہ اور پرسکون بنائیں۔ وہ شور والی اور روشنی والی جگہ ہرگز نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن آپ کی صحت کے لیے بہت اہم ہے۔ سٹریس سے نکلنے کے لیے بہت ساری تھراپیز ہیں، کسی اچھے کاؤنسلر یا سائیکالوجسٹ سے مشورہ کر کے ان میں سے ایک اچھی اور بہتر اختیار کر کے اپنے لیے اور اپنے سے زیادہ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کیجیے۔
لیکن آپ کی وجہ سے جو آپ کے دوسرے پیارے بہت زیادہ تنگ ہوتے ہیں وہ اس سے بہت زیادہ کمفرٹ محسوس کریں گے، اور شاید آپ کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہو پاتا کہ وہ آپ کی وجہ سے کتنا پریشان ہے۔ اور سب سے اہم اور قیمتی بات کہ اپنا تعلق رب کے ساتھ اتنا بہتر کر لیں کہ آپ رب سے راز و نیاز کی باتیں کر سکیں اور اس میں آپ کو راحت ملنا شروع ہو جائے، اور اس کے لیے سب سے بہترین چیز نماز ہے۔ یاد رکھیے آپ کی پریشانی، دکھ، غم اور کرب وغیرہ سے صرف آپ ہی نہیں دوسرے بھی متاثر ہوتے ہیں، اس لیے کبھی اس کو اتنا آسان نہ لیجئے۔ آپ کی وجہ سے دوسروں کو اگر کوئی فائدہ مل جائے تو یہ بہت بڑی نیکی ہے، اور ان ویڈیوز کو بنانے کا مقصد بھی یہی ہے۔ اس خطرناک مرض سے آپ بھی اور جن تک یہ ویڈیوز نہیں پہنچی ان تک بھی پہنچائیں تاکہ خوشیاں اور زندگی کی آسانیوں کا سلسلہ بڑھ جائے، دکھوں، پریشانیوں اور غموں کا گراف گر جائے۔ اپنا اور اپنے عزیزوں کا خیال رکھیے گا۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔